پھر آپ دیکھیے کہ عموماً جس سے میں نے بات کی کہ یہ خیال ہے کہ شاید عورتوں کے لیے کام نہیں، عورتوں کے لیے بھی دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. تو یہ ہر مسلمان میں پھر عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں، سبھی آتے ہیں. یعنی آپ کا یہ فرمان جو ہے ہر مسلمان پر لازم ہے، جو بھی مکلف ہے، مرد ہے عورت ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ سب سے بڑا تو نمونہ ہمارے لیے ازواج مطہرات ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور حکمت کو سمجھنے کی ترغیب دی. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. ازواج مطہرات سے کتاب ہے، الاحزاب کی 34 آیت ہے. اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور دانائی کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو. ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان اللہ کی آیات کو یاد کرو، ان کا ذکر کرو، یعنی انہیں سیکھو بھی اور انہیں سکھاؤ بھی. اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ پھر علم میں کتنی ماہر ہو گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کو تعلیم و تدریس کی ترغیب دی ہے. حضرت شفا بنت عبداللہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ میں حضرت حفصہ کے ہاں تھی، آپ کی جو زوجہ محترمہ حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب. تو آپ نے فرمایا یہ دم حفصہ کو بھی سکھا دو جیسے تم نے اسے کتابت سکھائی ہے. یعنی حضرت حفصہ نے حضرت شفا سے لکھنا سیکھا تھا اور پھر آپ نے کہا کہ مزید بھی اس کو سکھاؤ. حتیٰ کہ غلام عورتوں کو، ہمارے یہاں الحمدللہ غلامی تو نہیں ہے لیکن ہمارے سرونٹس وغیرہ جیسے ہوتے ہیں وہ بہت پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن ان کے اندر بھی بعض اوقات بہت عقل سمجھ ہوتی ہے، ان کے لیے بھی لازم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی لونڈی کی اچھی طرح تربیت کرے اور اچھے طور پر اسے تعلیم دے، پھر اسے آزاد کرے اور اس سے نکاح کر لے تو اسے دگنا ثواب ہوتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے تعلیم کا دن بھی الگ مقرر کیا تھا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلیے جو ہم کرتے ہیں نا، سرکل کرتے ہیں، گھروں میں بھی کرتے ہیں یا اداروں میں جا کر پڑھتے ہیں، تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ سب ایک جگہ اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ آپ سے فائدہ اٹھانے میں مرد ہم سے آگے بڑھ گئے، اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی دن مخصوص کر دیں. تو آپ نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرمایا، یعنی عورتوں کے لیے دن مخصوص کیا. تو اس دن عورتوں سے آپ نے ملاقات کی اور انہیں واعظ کیا اور انہیں ان کے حسب حال مناسب احکامات سکھائے. اسی طرح ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان کہتی ہیں کہ میں نے سورۃ قاف والقرآن المجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر یاد کی. آپ ہر جمعے کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ سورت پڑھا کرتے تھے. تو وہ سنتی تھی تو انہیں یاد ہوئی، وہ آپ کا خطبہ سنتی تھی تو ان کو سورت یاد ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کی تعریف کی خاص طور پر. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی، یعنی ہر طرح کے مسائل سیکھتی ہیں جو زندگی سے متعلق ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بعض اوقات خواتین جو مخصوص قسم کے مسائل ہوتے ہیں خواتین سے متعلق، حیض کے، نفاس کے، طلاق، عدت وغیرہ جو ان سے متعلق چیزیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہوتی. تو یہ چیزیں جو ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں، خصوصاً طہارت کے، آپ دیکھیے یہ سیکھنا کتنا ضروری ہے. کیونکہ اگر کسی عورت کو پیریڈ سے پاک ہونے کا طریقہ ہی نہیں آتا، غسل کا طریقہ نہیں آتا، غسل جنابت نہیں آتا، وضو کا صحیح طریقہ نہیں آتا، تیمم کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو وہ اپنی عبادت، نماز خاص طور پر صحیح طور پہ کیسے ادا کر سکتی. پھر یہ ہے کہ عورتوں کے بھی درجے ہیں، کچھ بنیادی علم حاصل کرتی ہیں، کچھ اس سے بھی زیادہ، اور کچھ دین کے علم میں بہت ماہر بھی ہو سکتی ہیں. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم اصحاب رسول پر کسی حدیث میں کبھی کوئی اشکال پیش آیا، ہمیں کوئی مشکل ہوئی، تو ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، تو ہم نے ان کے ہاں اس حدیث کے بارے میں معلومات پائیں. یعنی ان کے پاس چلے جاتے تھے تو وہ جانتی ہوتی تھی کہ یہ کس چیز سے متعلق بات ہو رہی ہے. تو وہ علم میں بہت ماہر تھی، بہت گہرا دین کا علم رکھتی تھی.
اسی طرح دین کے کام کے لیے اپنا گھر بھی وقف کیا جا سکتا ہے. اپنے گھر میں بھی ایسے سرکل اور خاص طور پر گھر والوں کے ساتھ مل بیٹھ کر انسان دین کی تعلیم حاصل کرے. اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا ضرور پڑھیں. محمد ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابن عباس کی خدمت میں جمعہ کے اگلے دن حاضر ہوا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھے. کہتے ہیں کہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے، جو ان کی خالہ تھی، انہوں نے ان کو وصیت کی تھی کہ وہ ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے گھر کو تعلیم کا مرکز بنائیں. تو وہ جب جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تھے تو وہاں اس حجرے میں جو حضرت میمونہ کا تھا، اس میں وہاں ان کے لیے گدا بچھا دیا جاتا تھا اور وہ وہاں جا کر بیٹھتے اور لوگ ان سے آ کر دین کے بارے میں سوال کرتے اور دین سیکھتے ان سے. تو ہمیں مختلف جگہوں پر، یعنی مسجدیں تو مرکز ہیں ہی، اسی طرح مختلف اداروں میں بھی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے. اس طرح گھروں کے اندر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر میں کیا زندگی ہے، کیونکہ قرآن ہی زندگی دینے والی کتاب ہے. سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو جبکہ وہ تمہیں اس چیز کی دعوت دیتے ہیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. یعنی قرآن و سنت کی جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تمہیں زندہ کرنے والی، یعنی انسان کے دلوں کی مردگی اور ڈپریشن اور غم اور دکھ دور کر کے انسان کو صحت مند انسان بنانے والی. پھر اس کتاب سے رحمتیں آتی ہیں. سورۃ الانعام میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ کتاب یعنی قرآن جو ہم نے نازل کیا بہت بابرکت ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہم سب چاہتے ہیں ہمیں اللہ کی رحمت نصیب ہو، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کتاب کو پڑھیں. پھر یہ سکون دینے والی کتاب، سکینت نازل ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی وہ پڑھتے ہیں، اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی، خاص قسم کا ایک سکون اور خوشی نصیب ہوتی، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. پھر اسی طرح جان، مال، اہل و عیال اور وقت میں برکت دینے والی کتاب ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ایسی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی جو بہت بابرکت ہے. برکت کیا ہوتا ہے؟ کہ تھوڑی چیز بھی انسان کو بہت ہو جائے، چھوٹی سی زندگی میں بھی انسان بہت کچھ کر جائے، تھوڑے سے مال میں بھی انسان اپنے اوپر بھی، اپنے اہل و عیال، رشتہ داروں پہ خرچ کر کے صدقہ خیرات بھی کر سکے. اولاد میں برکت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آباد کرے اور ان سے آگے نسلیں ہوں اور خیر اور بھلائی والے کام ہوں. گھروں میں برکت ہوتی ہے کہ لڑائی جھگڑے فتنے فساد ختم ہوتے ہیں. تو اس لیے قرآن سے جتنا بھی آپ قریب ہوں گے، جتنا بھی آپ اس سے اپنا تعلق قائم کریں گے، اتنا ہی اسی حساب سے، اسی اعتبار سے آپ کے جان مال، آپ کے گھر والوں میں اور وقت میں برکت ہوگی. یعنی جتنا وقت آپ اس کو دیں گے اتنا وقت آپ کی زندگی میں اور برکت ہو جائے گی. سلف صالحین کے اوقات میں جب تنگی ہونے لگتی، یعنی وقت کم ہوتا، تو وہ وقت میں برکت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھنے کی طرف لپکتے تھے. یعنی جب وہ دیکھتے کہ وقت میں برکت نہیں تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ایک سکون کی کیفیت آتی ہے ہمارے اندر، ایک خوشی کی آتی، ہمارا دماغ صحیح سوچنے لگتا ہے، ہم جلدی ڈیسیژن کرنے کے قابل ہوتے ہیں، ہمارا اللہ میں بھروسہ بڑھ جاتا ہے، بہت سا وقت بچ جاتا ہے. ورنہ یہ ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی بات کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، ہم اس میں بار بار سوچتے رہتے ہیں یہ کریں کہ نہ کریں، اس سے پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اس سے مشورہ کرتے ہیں، اس سے مشورہ، کبھی خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سارا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے.
جس شخص کے اندر ایمان ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ فوراً اٹھتا ہے، اللہ کے بھروسے پہ کام کرتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے. تو تھوڑا وقت بھی کافی ہو گیا اس کو. اسی طرح سعادت مندی اور خوش قسمتی بھی ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ کسی ایک نیک آدمی سے کہا گیا ہم روزانہ کتنا قرآن پڑھیں؟ انہوں نے کہا اتنا پڑھو جتنی آپ خوش نصیبی اور سعادت چاہتے ہو. جتنا زیادہ خوش نصیب بننا چاہتے ہو، خوش قسمت بننا چاہتے ہو، اتنا زیادہ قرآن پڑھو. تو انسان کو اپنی زندگی میں خود اپنی ذاتی عبادت اور تلاوت کے لیے بھی اس کو پڑھنا چاہیے، یاد کرنے کے لیے بھی، سمجھنے کے لیے بھی. اگر کورس کے طور پر اس کو کر رہے ہیں تو بھی اس کو اچھی طرح بار بار دہرانے میں، کیونکہ کورسز کرنا تو ایک بہانہ ہوتا ہے. اس بہانے انسان ایک ہی حصہ قرآن کا کئی بار پڑھتا ہے جو ہم اس کے بغیر پڑھنے والے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ایک طرح سے ہمارے اوپر بوجھ ہو جاتا ہے نا، کہ ایک کمٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے. بعض سلف صالحین اس وقت تعجب کرتے جب ان کو یہ بتایا جاتا کہ ایک ایسا مسلمان ہے جو نہ قرآن پڑھتا ہے نہ حفظ کرتا ہے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ وہ خوش کیسے ہوتا ہے، کس چیز کے ساتھ خوش ہوتا ہے، اور وہ کس چیز کو ترنم کے ساتھ پڑھتا ہے. اور اب ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیا ہے، طرح طرح کے سانگز ہیں، ہم ان کو گا کے خوش ہو جاتے ہیں، اور اصل چیز جو پڑھنے کی ہے اور خوش ہونے کی، اس کو ہم نہیں پڑھتے. اسی طرح جب انسان قرآن پڑھتا ہے نا تو اس کو حکمت اور دانائی حاصل ہوتی ہے، انسان میچور ہونے لگتا ہے، عقل مند ہونے لگتا ہے، صحیح فیصلے کرنے لگتا ہے. کعب کہتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ وہ عقل کی تیزی ہے، عقل تیز ہوتی ہے اس سے، حکمت کی روشنی ہے اور علم کا سر چشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے نئی کتاب ہے. اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی. تو یہ کتاب غفلت سے نکالنے والی ہے. قرطبی کہتے ہیں کہ جو شخص باقاعدہ قرآن پڑھتا ہے وہ عقل سے سرفراز رہتا ہے، چاہے 100 سال کا ہو جائے. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بڑھاپا بھی اچھا ہو اور ہمیں غموں سے اور فکروں سے نجات ملی رہے اور ہم اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کریں، تو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں. اسی سے درجوں کی بلندی ہوتی ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے، اور جنہیں علم دیا گیا ان کے درجے تو اور زیادہ بلند ہیں. دنیا کی پریشانیوں سے بھی نجات ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، یعنی وقت نکالو، عبادت کے لیے بھی وقت نکالو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، بے فکر ہو جاؤ گے تم، اور تمہارا فقر یعنی محتاجی دور کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا، اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ جن کی آمدنی بہت بھی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ان کے پاس بیٹھے تو وہ ایسے ایسا رونا روتے ہیں کہ یہ خرچہ پورا نہیں ہوتا، یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی، یہاں مسئلہ ہے وہاں مسئلہ ہے، کیونکہ برکت نہیں ہے نا. پھر اسی طرح قرآن شفا بھی ہے، بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، نہ صرف یہ کہ روحانی بلکہ جسمانی بھی. سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر یہ ظالموں کے نقصان میں ہی اضافہ کرتے. یعنی اگر قرآن پڑھ کر ہمیں شفا حاصل ہو رہی ہے تو سمجھے کہ ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں، ورنہ نقصان ہی نقصان اگر نیت خراب ہے اور اللہ کی خاطر نہیں پڑھا جا رہا. ابن قیم کہتے ہیں کہ دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو، کہ کیا پڑھیں اور کیسے مشکل آسان کریں. اسی طرح جو ارذل العمر ہوتی ہے اس کی طرف لوٹنے سے بھی انسان بچ جاتا ہے. دنیا اور آخرت میں بے شمار فائدے ہیں اس کتاب کے، اور سب سے زیادہ ہمیں یہ نجات دینے والی کتاب ہے. قرآن کے سیکھنے والے سکھانے والے بہترین لوگ ہیں، اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. اس کتاب پر عمل دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے. ہوا خیر مما یجمعون، اس کے ایک ایک حرف پر اجر ہے.
اس کا پڑھنا زمین اور آسمان میں تذکروں کا باعث ہے. صاحب قرآن کا اکرام کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی امامت وہ کرائے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کی کتاب پڑھنے والا ہو. اگر قرات میں برابر ہو تو جو سب سے زیادہ پھر سنت کا علم رکھتا ہے. اگر اس میں بھی برابر ہو تو جس نے پہلے ہجرت کی ہو. اگر اس میں بھی برابر ہو تو جو زیادہ عمر والا ہو، پھر اس کا حق زیادہ ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے ساری مخلوق اس کی بخشش کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی. پھر اسی طرح یاد رکھیے کہ ہم سب نے دنیا سے تو جانا ہی ہے، یہاں تو بیٹھے نہیں رہنا. اور مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے انسان؟ کہاں جاتا ہے؟ قبر میں. تو عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے یہ قرآن. جب آدمی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو ایک فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے، تو تلاوت قرآن اس کو دور کر دیتی. فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اس کو دھکیل دیتا ہے. پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف پیدل چل کے جانا اس کو دھکیل دیتا ہے. پھر اسی طرح قیامت کے دن یہ قرآن سفارش کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش لے کر آئے گا. اسی طرح قرآن قیامت کے دن یا انسان کے حق میں گواہی دے گا یا اس کے خلاف گواہی دے گا. اسی طرح یہ ہے کہ قاری قرآن کے لیے عزت کا لباس ہوگا. والدین کے سر پر نور کا تاج پہنایا جائے گا. تو خود سوچئے جو قرآن پڑھ رہا ہو، جو محنت کر رہا ہو، اس کا ریوارڈ کتنا بڑا ہوگا. پھر خصوصاً اگر اس میں مہارت حاصل کر لی جائے، کیونکہ جو قرآن میں ماہر ہوتا ہے وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لکھنے والے معزز ہیں، کرام بررہ. لیکن اس کے برعکس جب انسان قرآن سے دور ہوتا ہے تو اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور وہ ہم اپنی زندگیوں میں بعض اوقات دیکھتے بھی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے شیطان اس پہ مسلط ہو جاتا ہے. اور شیطان تو خوب فساد ڈلواتا ہے، پھر گھروں میں بھی اور دوستوں میں بھی اور رشتہ داروں میں بھی، حتیٰ کہ ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں بھی. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے قرآن کی طرف آئیں. پھر اسی طرح زندگی تنگ ہونے لگتی ہے. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے اور جس نے میری نصیحت سے منہ موڑا بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا. وہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو انہیں بھول گیا، اسی طرح آج تو بھلایا جائے گا. پھر ہر طرح کی خیر سے محرومی ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. تو پھر جو یعنی کہ اس کے الٹ کام کرتا ہے تو وہ تو پھر اس بھلائی کو نہیں پا سکتا، اس تک نہیں پہنچ سکتا. پھر اسی طرح قرآن کا چھوڑنا باعث حسرت ہے. آپ نے فرمایا قرآن کریم سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا. 2 روشن صورتیں البقرہ اور آل عمران سیکھو. یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن صائبانوں کی شکل یا پرندوں کی 2 صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی. پھر فرمایا سورۃ البقرہ کو سیکھو کیونکہ اس کا حاصل کرنا برکت اور چھوڑنا حسرت ہے اور جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے. اسی طرح اگر انسان قرآن چھوڑ دیتا ہے اور برے دوستوں میں ملتا جلتا ہے تو اس کے اوپر برے ساتھی مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو سیدھے رستے سے روکتے ہیں. اسی طرح منافق لوگ بھی اس لیے منافقت اختیار کرتے ہیں کہ وہ دین کی سمجھ نہیں رکھتے. پھر آخرت کے اعتبار سے بہت ضروری ہے کہ انسان جو بھی قرآن میں سے پڑھے اس کو پڑھ کر کسی تکبر کا شکار نہ ہو، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھنے لگے. اگر یہ خیال آئے بھی تو کہ اللہ کو زیادہ پتا ہے، ہمیں اتنا نہیں پتا. پھر آپ دیکھیے کہ جو شخص قرآن یاد کر کے یا پڑھ کے پھر سمجھ کے بھلا دیتا ہے اس کو، تو اس کی بھی بڑی شامت آئے گی. حدیث میں آتا ہے کہ معراج کے موقع پر جب آپ گئے تھے تو آپ کو مختلف چیزیں دکھائی گئی. تو ایک شخص دکھایا گیا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے، اور وہ کون تھا؟ جو قرآن سے غافل ہو گیا تھا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا. پھر اسی طرح ایسے لوگوں کے خلاف پیغمبر گواہی دیں گے جنہوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا. وقال الرسول یا رب ان قومی ھذا اتخذوا
اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس حصے کو یعنی اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یعنی جو قرآن کی ذمہ داری تھی ان پر، انہوں نے اس کو ترک کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم زیادہ دے، ربی زدنی علما، اور علم نافع بھی عطا ہو، اللہ کی بخشش حاصل ہو. اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ينفع. پھر اسی طرح بچوں کو بھی سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اپنے گھر کے اندر ایک کارنر بنائے، ایک جگہ بنائے، ایک ٹائم رکھے کہ جب پہ سب کے سب اس میں جمع ہو جائیں اور پھر ان کو سکھایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ابن عباس کے لیے جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے ان کے لیے دعا کی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا کر. ایک اور جگہ پر آتا ہے اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر اور اسے کتاب کی تعویل اور تفسیر سمجھا، یعنی قرآن مجید کی مزید وضاحت. اور آخر میں یہ کہوں گی کہ ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس علم کو، اس قرآن کو ہمارے سینے کی بہار بنا دے. یہ دعا سب کو آتی ہوگی کہ نہیں آتی؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا اور تیری باندھی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری ذات پر تیرا حکم ہی چلتا ہے، میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ عدل و انصاف والا ہے. میں تجھے ہر اس نام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو تو نے اپنے لیے رکھا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا اپنی کتاب میں اسے نازل فرمایا یا اپنے پاس علم غیب میں رکھا. تو کیا کر، تو قرآن کو میرے دل کی بہار، سینے کا نور، غم میں روشنی اور پریشانی سے دوری کا ذریعہ بنا دے. اس کے کارڈز بھی ملتے ہیں، اگر آپ اپنے قرآن مجید میں رکھ لیں تو روز جب قرآن مجید پڑھے تو اس وقت یہ دعا مانگے تاکہ یہ کتاب آپ کے لیے خوشیوں کا باعث بنے. اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. اگر آپ کو کچھ کہنا ہے، کوئی سوال ہو یا کچھ، تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، خاص طور پر نئے لوگوں کو موقع دوں گی پہلے کہ اگر کوئی چیز ان کو سمجھ نہیں آئی تو وہ ہم مجھ سے پوچھ سکتے. سوال ہے آپ کو کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم. جو معاملات جو کرتے ہیں وہ قرآن سے الگ ہے یا پھر پہلے معاملات پڑھنا ہے یا قرآن پڑھنا ہے؟ جو ہم شروع سے پڑھتے ہیں، پہلا پارا آدھا پارا پڑھتے ہیں، تو وہ کنٹینیو کرنا ہے یا پھر وہ کس لیے پڑھتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم جیسے صحابیات جیسے معاملات ہے، جیسے پھول ہے اور شیطان جیسے حملہ کرتے ہیں، تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. جو معاملات قرآن و سنت سے ثابت ہے ان کو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن باقی چیزوں کو اپنے اوپر فرض کے درجے میں نہیں رکھیے، کیونکہ پھر انسان کا اور دوسرے فرائض چھوٹ جاتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے مسلک کی کیا اہمیت ہے، ہماری زندگی میں مسلک کا کیا ہوگا، کیا ہمیں کسی ایک مسلک سے جڑنا چاہیے؟ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا. اصل مسلک تو یہی ہے نا. اور باقی یہ ہے کہ اللہ نے امت میں بڑے بڑے اسکالرز پیدا کیے، تو عموماً ہوتا ہی ہے کہ جو جس اسکالر کے پاس ہوتا ہے اس سے تعلیم لیتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو قرآن و سنت کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے اس پہ عمل کرتا ہے. تو آپ جہاں پر بھی ہیں، جب آپ کو کسی ایسے مسئلے کی ضرورت پیش آئے تو جو اللہ نے آپ کو اسکالرز دیے ہیں ان سے آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں. باقی اصل چیز تو قرآن و سنت ہے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے بات کری تھی، اس کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں. ایک چیز میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی آپ سے کہے، یعنی اور بھی مجھ سے کہے، انشاءاللہ سبھی کے لیے دعا کروں گی. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو شخص
خیر کی بات سیکھتا اور سکھاتا ہے اس کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے، حتیٰ کہ زمین کی چیونٹیاں، سمندر کی مچھلیاں، یہ بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اس کام سے جڑ جائیے، ہر چیز آپ کے لیے دعائیں کرنے لگے گی. پھر آپ کو کسی کو کہنا بھی نہیں پڑے گا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ نے وہ کام شروع کر دیا جو دعائیں ہی دعائیں لینے کا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی ایک بہن نے بتایا کہ کوئی آرکیٹیکٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، انہوں نے اپنا پروفیشن سب چھوڑ دیا، اب دین میں لگ گئی ہیں. ہم کو تو دین دنیا دور ساتھ لے کے چلنا ہے. جی بالکل. اصل میں شاید بعض اوقات ایک بات کو ایکسپریس کرنے میں فرق ہو جاتا ہے. ہمیں دین بالکل یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا پروفیشن چھوڑ دیں. اگر سب ڈاکٹر کام چھوڑ دیں گے تو بیماروں کو کون دیکھے گا؟ اور اگر باقی سب لوگ اپنا ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان چیزوں میں بھی دلچسپی لینے لگ گئے ہیں، باقی تعلیم مکمل کر کے یہ چیز بھی پڑھ رہے ہیں. بہت سے ایسے لوگوں کو میں جانتی ہوں کہ جو اپنا جاب بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا بھی ٹائم نکالتے ہیں، بلکہ وہ اپنی جابز میں پہلے سے بہتر کام کرتے ہیں، خوشی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، کیونکہ قرآن پڑھ کر دل میں بھی ایک حوصلہ آتا ہے، ایک امید آتی ہے، غم دور ہوتے ہیں اور انسان خوشی سے دوسروں کی مدد کرتا ہے. تو میں کبھی بھی کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتی کہ وہ سب چھوڑ کے صرف اس میں لگ جائے. جو جہاں پر ہے اللہ نے جس کو جو موقع دیا انسانوں کی خدمت کا وہ بھی کرے، لیکن صرف اس میں نہ لگا رہے، اس کتاب کا بھی حق سمجھے. جزاک اللہ. I think you know she means that what you are saying. جزاک اللہ. وہی آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دینی علوم کے سیکھنے میں یعنی قرآن کے تعلق سے میں دریافت کر رہی تھی کہ پہلے حفظ کو اولویت دی جائے یا ہماری سیکھنے پر زیادہ زور. دیکھیے ہر ایک کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے لیے حفظ کرنا آسان ہوتا ہے، پھر ذرا بڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے سمجھنا آسان ہوتا ہے. لیکن جب آپ بڑے ہو جائیں تو پھر آپ حفظ سے شروع کریں گے تو سمجھیں گے کب. تو آپ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بھی کر سکتے ہیں، یا اگر ایک آیت لے لیں، اس کو حفظ بھی کر لیں، اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں، اس کا معنی بھی سمجھ لیں، تو تھوڑا تھوڑا کر کے چلتے رہیں تو یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے. ہر ایک کے حالات فرق ہیں، اپرچونٹیز فرق ہیں. جس کو جو موقع ملے اس کے مطابق وہ کام کر لے، جس کی جو صلاحیت ہو. کچھ لوگ لرننگ بائی ہارٹ یعنی رٹ کے چیز یاد کرنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے، کچھ لوگ جتنا بھی کوشش کر لیں ان کے لیے مشکل ہوتی. تو اپنی صلاحیت کو بھی دیکھیے، اپنے ذمہ داریوں کو بھی دیکھیے کہ آپ کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں. اگر بچے چھوٹے ہیں اور آپ ان کو چھوڑ کے خود کام میں خود حفظ میں لگ جائیں گے تو پھر ان کی تربیت کیسے ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچوں کی ماں کو کچھ حفظ نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا حفظ کریں. ابھی ہم نے کینیڈا میں فرسٹ جز کو حفظ کرانا شروع کیا ہے اپنی سنڈے کی کلاس میں حدیث کے ساتھ، اور 2-3 آیتیں ہم ان کو دیتے ہیں. تو وہ ایک اسکول ٹیچر ہیں، وہ سارا ہفتہ تو کام کرتی ہیں، تو ویکینڈ پہ آتی ہیں ہمارے پاس پڑھنے کے لیے. تو کہنے لگی میں نے پہلے سوچا کہ کام بھی ہے اور یہ پڑھائی بھی اور پھر حفظ بھی گھر جا کے کرو تو یہ تو بہت مشکل کام ہے. کہنے لگی کہ لیکن اس کا فائدہ یہ ہو کہ جب میں اپنے بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر اپنا سبق اونچا اونچا پڑھتی ہوں تو ان کو بھی بہت اچھا لگتا ہے. اور میں نے جب یہ کہا کہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے میں اب نہیں جاؤں گی، کہنے لگے نہیں آپ بھی پڑھیے، آپ بھی سیکھیے. تو ان کو بھی شوق آ گیا، بچوں کو بھی سیکھنے کا شوق آیا کہ ہم بھی قرآن یاد کریں. تو بہت سی چیزیں جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ آپ کی اپنی ذات کے لیے فائدہ تو ہوتا ہی ہے، آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لیے بہت فائدے کی چیز ہوتی ہے. تو جو بچوں والی بھی ہیں، ایک آیت کو اگر آپ 2 دن میں یاد کریں، 3 دن میں کریں، کرتے رہیں تاکہ نمازیں بہتر ہوں. جتنا زیادہ آپ کو حفظ ہوگا آپ نماز میں زیادہ پڑھ سکیں گے. اور حفظ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارا ہی حفظ کریں، جو توفیق ہو اتنا ہی کر لیں. ایک کوشچن. السلام علیکم استاذہ، میرا کوئی سوال نہیں ہے لیکن ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو عورتیں بیٹھی ہیں وہ 400-500 کلومیٹر دور سے صرف آپ کو آدھا پونا گھنٹہ دیکھنے کے لیے آئی ہیں، اور آپ کی آڈیوز کی وجہ سے یہاں ممبئی انڈیا میں اور اس کے آس پاس کی جگہوں میں الحمدللہ ہزاروں گھروں میں قرآن ایک الگ طریقے سے انٹروڈیوس ہوا ہے. اور میں آپ سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں جزاک اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا دے. آپ آج آئے اللہ کی محبت میں، ہم سب اکٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. السلام علیکم. میرا ہے کہ کیا کے بارے میں جو لوگ آج کل بتا رہے ہیں مریضوں کو پڑھنا اور سننا، اس کو اتنا لازم کر دیا کہ بس صبح شام اسی کو لگائے سنتے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ مطلب روز
سننا زیادہ ہے یا قرآن کو ترتیل سے پڑھنا زیادہ مریضوں کے لیے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ مریض ہوتے ہیں جو خود پڑھ پاتے ہیں، کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو خود نہیں پڑھ سکتے، ان کے اوپر ایسی بیماری یا تکلیف ہوتی ہے. جو خود پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، اور جو مریض پڑھ نہیں پاتے کسی بھی وجہ سے تو وہ سن لیں، لیکن یہ ہے کہ ہر چیز اپنے اعتدال میں ہی ہو. ہر وقت کی ضرورت ہر ایک کی نہیں ہوتی، لیکن کچھ بیماریاں بہت شدید ہوتی ہیں، اس میں تھوڑا زیادہ ڈوز دینی پڑتی. السلام علیکم. میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ فرام یور پرسنل ایکسپیرینس جب ہم لوگوں کو قرآن کی کلاس میں بلاتے ہیں تو اکثر سے کافی اپوزیشن ملتا ہے اینڈ عورتیں اتنے مطلب ریڈیلی کسی اور چیز کے لیے بلاؤ بڑی خوشی خوشی اڑ کے آ جائیں گے، قرآن کے لیے بلاؤ اللہ سے بلانا اس پر اتنے آسانی سے نہیں آتے. تو جب ہم یہ کلاسز کرتے ہیں تو آف کورس ہم اللہ کی رضامندی کے لیے کرتے ہیں، اور ہم دل میں یہ جانتے ہیں کہ کلاس میں وہی آئے گا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی. لیکن کبھی کبھی جو کم لوگ آتے ہیں تھوڑا سا مطلب دل میں تھوڑی سی یہ ہو جاتی ہے. تو ہاؤ ڈو وی کیپ آور اسپرٹ ہائی لائک یو ڈونٹ گو ڈاؤن دیٹ بیکاز پیپل ہیو ناٹ کم. ہاؤ ڈڈ یو ٹیکل دیٹ؟ یو مسٹ ہیو فیسڈ اٹ ا لاٹ. جی، اس میں یہ ہے کہ آپ کا اجر لکھا جاتا ہے. جب آپ نے دعوت دے دی، آپ نے بلا لیا، آپ کی کوشش پوری ہو گئی، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر اتنے ہی لوگوں کو سرو کرنے کی کیپیسٹی ہو، اگر لوگ بڑھ جائیں تو ہو سکتا ہے ہم خود تھک جائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ بوجھ نہیں ڈالتا. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ ان کے لیے آنا کیوں مشکل ہے. بعض اوقات ان کے ٹائمنگز ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی صحت کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا کوئی اور اس طرح کی مشکل، تو ان کی اس وجہ کو معلوم کر کے. آج میں کسی جگہ پر تھی، صبح میں میرا ایک پروگرام تھا، تو اس میں نے پوچھا کہ یہاں اور کیا کیا، کسی مسجد میں تھا، میں نے کہا اور کون سی کلاسز ہوتی، تو بتایا نیو مسلمس کی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا کہ اس میں کتنے لوگ آتے ہیں، تو بتایا کہ اتنے، کچھ کم ہی تھے. میں نے کہا کیا وجہ ہے، آپ وجہ معلوم کریں کہ کم کیوں آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ سیٹرڈے کا دن ہے تو سیٹرڈے وہ نہیں آ سکتے، اگر فرائیڈے کو ہم کریں تو بہت لوگ آئیں گے. وہ کسی اور جگہ کا بتا رہی تھی کہ پورا ہال بھرا ہوتا ہے فرائیڈے کے دن. تو میں نے کہا کہ ہمیں لوگوں کی ضرورت اور نفسیات کو سامنے رکھ کے پروگرام ترتیب دینے چاہیے. اگر لوگوں کو فرائیڈے آنے میں آسانی ہے تو ہم صرف اپنی آسانی نہ دیکھیں کہ میری تو چھٹی ہے میں کیسے جاؤں. ہمیں تھوڑی تکلیف کر لینی چاہیے اور لوگوں کی آسانی کے مطابق چلنا چاہیے. تو وجہ معلوم کریں اور دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے، اور ساری کوششیں کرنے کے باوجود بھی اگر لوگ نہ آئے تو آپ کا فریضہ پورا ہو گیا اور آپ کو نیت کا اجر ضرور ملے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمارا مقصد جو بالکل درست نہیں ہوتا ہے. بچپن میں بس ایسے ہی سیکھ لیے کہ مقصد ایسے کوشش کرتے ہیں تو چاہ کر بھی وہ مقصد نکل نہیں پاتا، تو کیا اتنا ہی تلاوت کا اتنا ہی ثواب ہم کو ملے گا؟ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے دگنا اجر. تو انشاءاللہ آپ کوشش جاری رکھیے اور آپ کی اس کوشش پر آپ کو دگنا اجر ملے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی ٹیچر ٹریننگ کی کلاسز ہمارے یہاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں، تو میرا آج ایک سوال ہے. بہت دن سے تمنا کی فیس ٹو فیس آپ سے بات ہو سکے. الحمدللہ قابل مبارکباد ہیں جو لوگ جنہوں نے آج یہ وقت مہیا کیا گیا. میں چاہتی ہوں کہ آپ جب دین اور قرآن چلتی ہیں تو لاسٹ میں ایک بچیوں کے لیے نصیحت کا بھی ایک سلسلہ شروع کیجیے، کیونکہ میں معاشرے میں رہتی ہوں تو آج کل جو یہاں پہ موجود ہے ینگ بچیاں بہت زیادہ تعداد میں آئی ہیں اور حجاب اور قرآن پہ زیادہ عمل کر رہی ہیں، مگر طلاق کا سلسلہ اور شادیوں میں اڑچنیں آ رہی ہیں. تو میں یہ آپ سے درخواست کروں گی کہ قرآن اور حدیث کے بعد ایک نصیحت ضرور کیا کیجیے تاکہ یہ ہمارا قرآن اور عمل کرنے کے بعد زندگیاں بھی درست ہو جائیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ بہت ہی الارمنگ بات ہے اور بہت تکلیف دہ بات ہے کہ بعض اوقات ہم پڑھ کر بھی سمجھ کر بھی، بلکہ جب سے تعلیم کا زیادہ رجحان ہوا ہے لڑکیوں کے اندر، گھروں میں زیادہ پھوٹ پڑنے لگ گئی ہے، صرف دینی تعلیم نہیں دنیا کی تعلیم بھی. تو تعلیم تو انسان کو مہذب بناتی ہے اور صبر اور تحمل دیتی ہے. تو ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن پڑھنے کے بعد ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ اچھا سلوک کریں اور اپنے گھروں کو بنائیں اور صبر اور تحمل کے ساتھ چلیں. باقی مشکلات تو ہر ایک کی زندگی میں آتی ہی ہیں،
کسی نہ کسی شکل سے، کیونکہ تعلق کوئی بھی ایک طرف سے نہیں ہوتا، دو طرفہ ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہے کہ لڑکی برداشت بھی کرتی ہے تو دوسری طرف سے مشکل ہو جاتی ہے. تو سب کو ہی مل جل کے اس سسٹم کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ سال سے آپ کا قرآن کا راز سنتی ہوں اور ایسے ہی پردے میں ہی آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ میری استاذہ ہیں الحمدللہ. اس دوران جب بھی میں آپ کی کوئی آڈیو سنتی ہوں تو آپ اپنی طالبات کو کہتی ہیں قلب متوجہ الی اللہ، اور دوسرا آپ کا جملہ ہوتا ہے کہ بلغوا انی ولو آیا. یہ دونوں کی باتیں مجھے بہت اندر تک داخل ہوتی ہیں. تو میں آج آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو قلب متوجہ الی اللہ، اس کا واقعی میں مطلب کیا ہونا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کریں بس اللہ کی خاطر کریں، دکھاوے کے لیے نہیں کریں، لوگوں سے تعریف چاہنے کے لیے نہیں کریں. جب ہم نیکی کر رہے ہوں تو ہمارا دل اللہ کی طرف ہو، دل میں اللہ کی یاد ہو. اور پھر یہ کہ لوگوں کو بتائیں تو چاہے تھوڑا سا ہی بتائیں، شیئر ضرور کریں. جو دولت اللہ نے ہمیں دی ہے اسے آگے شیئر کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. ایک سوال کر سکتے ہیں؟ جی کر. الحمدللہ جب ہم کرتے ہیں بچوں کو قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، تفسیر سکھاتے ہیں، جب ریگولر پڑھتے قرآن تو اس میں جیسے کہ حیض کا معاملات آتی ہے یا طلاق یا ایسے معاملات آتی ہے، وہ لڑکے رہتے ہیں ان کو کیسے سمجھائیں ہم؟ کیا ان کو ڈیٹیل بتائیں یا اوپر سے لے جائیں یا وہ آئے چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑے نہیں. آپ دیکھیں کہ جو لڑکے میڈیکل پڑھتے ہیں یا اور کتابیں پڑھتے ہیں اس میں بھی ایسی چیزیں آتی ہیں. ان کے 6ٹھی 7ویں جماعت سے ریپروڈکٹیو سسٹم پڑھائے جانے لگتے ہیں تو ان کی ٹیچر سے پوچھیں وہ کیسے پڑھاتی ہیں. اچھے طریقے سے مناسب بتا دیں چیزیں، جو بہت نیچرل انداز اختیار کر کے ان ضروری چیزیں بتا دیں. آپ کے لیے بھی بہت اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگوں نے ارینجمنٹ کیا اور سب کو بلایا اور مجھے موقع دیا. اور میں اس موقع پر سسٹر ہاجرہ کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گی کیونکہ وہ مجھے پش کرتی نہیں کیونکہ اور کچھ کمٹمنٹس تھی تو ذرا مشکل لگ رہا تھا. لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے توفیق دی. اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ سب کے لیے صحت، زندگی، برکت کی دعائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے، اور جب ہم اس سے ملاقات کریں تو وہ ہم سے راضی ہو جائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.